السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی یہ جو سورہ بقرہ کی سب سے پہلی دو آیات ہیں، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس مقدس کلام کی سورہ کو شروع کرتے ہیں الف لام میم سے۔ اس کے مطلب کیا ہے؟ نو ون نوز۔ کسی مفسر نے، کسی ترجمہ کرنے والے نے، کسی تفسیر کرنے والے نے اس کے مطلب نہیں بتائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس کے مطلب نہیں بتائے۔ مطلب کہ اللہ نے اس کے مطلب کسی پہ واضح نہیں کیے یا اپنے انبیاء پہ کیے، ہمیں نہیں پتہ۔ کوئی نہیں کہہ سکتا اس کا مطلب کیا ہے۔ الف لام میم یہ وہ کلمات ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا، یہاں سے کلام شروع ہو رہا ہے۔ ڈھیر ساری اور سورہ ایسی ہیں جن میں یہیں سے کلام شروع ہوتا ہے، ایسے الفاظ سے جن کے مطلب نہیں بتائے گئے، اور پھر کہا جاتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، جس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ مطلب یہ ایرر سے پاک ہے، اس میں غلطیاں نہیں ہیں۔ لا ریب فیہ، اس میں اس کا مطلب نہیں جیسے ہم اردو سپیکرز، پنجابی سپیکرز کہتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے۔ مطلب اس میں ایرر نہیں ہے، اس میں کنٹراڈکشن نہیں ہے، اس میں ایک بات جو اس کی ہے وہ دوسری بات سے ٹکرا نہیں رہی، ایک دوسرے سے خلاف نہیں جا رہی۔ یہ ایک لہم ہے، ایک خالق کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں یہ نہیں کہ ایک بات کہہ دی کہ آپ یہ کھاؤ، آگے چل کے بولا یہ نہ کھاؤ، ایسے نہیں ہے۔ اس میں احکامات بڑے واضح ہیں، اس میں جو معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے لیے بتائے وہ بڑے واضح ہیں۔ جو اجر بتائے ہیں وہ ان کا وعدہ اللہ کا پکا ہے، حق ہے، اور جو سزائیں بتائی ہیں کفار کے لیے، مشرکین کے لیے، منافقین کے لیے، اللہ کے حکم کے اگینسٹ چلنے والوں کے لیے، وہ بھی برحق ہے۔ لا ریب فیہ۔ لیکن الف لام میم سے جب بات شروع ہوتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا نا کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، حقیقی علم میرے پاس ہے۔ انسان کے مائنڈ میں تو آتا ہے پڑھتے ہی کہ یار الف لام میم کا کیا مطلب ہے۔ ہم ذالک الکتاب کتاب لا ریب فیہ سے تفسیر اور ترجمہ اور اس کی انڈرسٹینڈنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، بٹ اس کا کیا مطلب؟ اور جب اس کا مطلب آپ کو نہیں ملتا تو مائنڈ میں آتا ہے کہ جو بتانے والا ہے اس نے اس کا مطلب نہیں بتایا۔ اسٹریٹ وے ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ وہ زیادہ جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے اور ہمیں نہیں پتہ، تو جتنا اس نے بتا دیا ہمیں اتنا کافی ہے۔ یہ میرا پوائنٹ تھا بتانے کا۔ جتنا اس نے بتا دیا ہمارے لیے، ہمارے استعمال کے لیے، ہماری سوچ کے لیے، ہمارے علم کے لیے، ہماری زندگی گزارنے کے سٹائل کے لیے، جتنا اس نے علم ہمیں دے دیا، ہماری ضرورت تھی، ٹھیک ہے، جتنے سے ہمارا بہترین ایک سسٹم چلتا ہے وہ اس نے دے دیا۔ اور جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، الف لام میم کیا کہ اللہ نے بتا دیا کہ تمہیں زیادہ چیزیں جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جن میں پڑھنے کا حکم نہیں دیا ان میں مت پڑھو، جن میں پڑھنے کا حکم دیا، جس پہ کام کرنے کا، جس پہ چلنے کا حکم دیا اس میں پڑھو نا، وہ ہے نا۔ مطلب وہ زیادہ جانتا ہے اور ہم کچھ نہیں جانتے۔ الا ما علمتنا، ایکسیپٹ فرام دیٹ، کہ جو آپ ہمیں بتا دو، جو آپ ہمیں یا اللہ سکھا دو۔ یہ بات یہاں رکھی۔ آگے جب ہم کہتے ہیں جب ہم اس کا یہ ترجمہ لیتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے۔ ہر مسلمان سے پوچھو وہ یہی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں کل ایک جگہ گیا ہوا تھا، وہاں پر ڈھیر سارے ہمارے مسلمان بہن بھائی تھے، تو میں کبھی 4 کے گروپ میں بیٹھ کے جیسے گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی 10 میں، کبھی 15، تو گپ شپ میں اکثر میں یہ ایک بات پوچھتا ہوں اپنے بہن بھائیوں سے، کیا تم نے قرآن کو مکمل اس کی تفسیر پڑھی ہے؟ مجھے 99% اکثر 100% یہی جواب ملتا ہے کہ نہیں پڑھی۔ ابھی تک مجھے ایک بندہ نہیں ملا، ایک بندہ ابھی تک جو مجھے کہے کہ میں نے مکمل قرآن کی تفسیر پڑھی ہوئی ہے۔ پھر میں پوچھتا ہوں کیا تم نے سیرہ پڑھی ہے؟ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کیا ہے؟ جو سیرہ کی بکس ہیں 2-3 جلدیں ہوتی زیادہ۔ آنسر از نو۔ جب آپ نے پڑھی نہیں ہے، آپ کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ لا ریب فیہ، کہ اس میں شک نہیں ہے؟ ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہاؤ ڈو یو نو؟ آپ نے تو اسٹڈی نہیں کیا، آپ نے تو خود اپنا ایمان ہی نہیں جانا بھائی جان۔
آپ نے تو خود اپنے فیتھ کو ہی نہیں پہچانا. اس کو پہچاننے کے لیے تو کتاب پڑھنی پڑے گی. ہاں ہمارے ماں باپ الحمدللہ مسلمان ہیں, انہوں نے ان کی دعا سے اللہ نے ہمیں, یا ان کے وسیلے سے, یا ان کے لینیج سے اللہ نے ہمیں بھی کلمہ عطا کیا. لیکن یہ ایکسیڈنٹل کلمہ تو نہیں ہے. آپ چنے گئے اس کلمے کے لیے. ایسا مت سوچیں کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے یا مسلمان ملک میں پیدا ہوئے ہیں تو اس لیے ہم مسلمان ہیں. اٹ ڈزنٹ ورک. اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے ہاں تکے نہیں چلتے. اللہ کو پتہ ہے کس کو کس جگہ کیسے کب کہاں پیدا کرنا ہے, اور اس کو کیا کس دین پہ اس نے پیدا ہونا ہے. تو یہ اللہ نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے اس دین میں پیدا ہونے کے لیے. جو ہم لا الہ الا اللہ کہتے ہیں یہ اس کی سلیکشن ہے. یہ کوئنسیڈنٹ نہیں ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. لیکن اگر یہ کوئنسیڈنٹ بھی نہیں ہے اور یہ اللہ کی سلیکشن ہے, اور اللہ نے ہمیں چنا ہے اس اپنی آخری کتاب کے لیے, اپنے نبی کی آخری امت کے طور پہ ہمیں چنا ہے, تو ہم اس کو اسٹڈی کیوں نہ کریں. یہ جو ہم کہتے ہیں لا ریب فی, اس کو اسٹڈی کر کے کیوں نہ سمجھے کہ ریب ہوتا کیا, سب سے پہلے شک ہوتا کیا ہے, کنٹراڈکشن ہوتی کیا ہے. میں دوسرے ادیان کی کتابیں پڑھتا ہوں, میں بائبل پڑھتا ہوں, کچھ اور پڑھتا ہوں, تو مجھے پتہ ہے کہ شک کیا ہوتا ہے. لیکن ایسے میں نے وہ کتابیں تو نہیں اٹھا لی نا, پہلے تو قرآن پڑھا. پھر جب قرآن نے کہا کہ وہ انہوں نے تبدیل کی ہیں چیزیں, انہوں نے اس میں شک ڈالا ہے, اس میں انہوں نے ہیرا پھیری کی ہے, انہوں نے وہ سمن قلیلا اور جو حرفون والے ورڈز ہم نے قرآن سے سیکھے, تو پتہ چلا کہ انہوں نے واقعی کہاں تب. پھر جب اسٹڈی کیا تو سمجھ میں آیا ہاں انہوں نے واقعی 2 نمبری لگائی. انہوں نے اللہ کے کلام کو بدلا, اپنے قلم چلا دی اس کے اندر, اور ان کی اپنی کتابیں اس پہ دلائل دیتی ہیں. لیکن اس میں تو کسی کا قلم نہیں چلا نا. آپ کی آج اے آئی بھی کہتی ہے, آپ اس سے کویشچن کرو کہیں گے قرآن کا ایک ہی ورژن, ترجمے ہزاروں ہیں لیکن ورژن ایک ہی ہے. ترجمے ایک ہی طرف لے کر جاتے ہیں, تھوڑا سا ورڈز کا ڈفرنٹ ہو سکتا ہے. کوئی عربک ٹیکسٹ کو تو تبدیل نہیں کر سکا. لا ریب فی وہاں تک تو سمجھ آتی ہے, لیکن جو میں اور آپ بغیر پڑھے کہہ دیتے ہیں لا ریب فی, دیٹ ڈزنٹ میک سینس. ہمیں پڑھنا ہوگا. ہدن للمتقین, یہ ہدایت کی کتاب ہے. اللہ نے کہا یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ کرتی کیا ہے, یہ ہے کس کے لیے؟ ہدن, یہ ہدایت ہے, یہ گائیڈنس ہے, یہ رائٹ سائڈ پر لے کر جاتی ہے. رائٹ سائڈ کون سی ہے؟ جو آپ کی اس زندگی جو ٹیسٹ ہے, چھوٹی سی زندگی ہے, اس کو لے کر جائے گی کہاں؟ واپس خالق کے پاس. کامیاب لوگوں کو اللہ کی جنت میں, اور ناکام لوگوں کو اللہ کی جہنم میں. اللہ وہاں کسی کو نہ بھیجے. اللہ سب کو معاف کرے, ہر انسان کو اللہ معاف کرے, ہر انسان کو اللہ ہدایت دے کہ وہ صحیح رستے پہ چلے, ہدایت والے رستے پہ چلے, اور اس کی ناراضگی سے بچ جائے. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. اللہ کا عذاب بڑا دردناک ہے. ہمیں اس کے بارے میں ہر وقت سوچنا چاہیے, ہر لمحے سوچنا چاہیے, اور اس سوچ میں زندگی گزارنی چاہیے کہ میرے خالق نے جس کام کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا اس کو میں نے پہچانا ہی نہیں, اس کو تو میں نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی, اور میں آگے اور باتوں میں لگ گیا ہوں. للمتقین, ہدن للمتقین, یہ کن کے لیے ہدایت ہے؟ کوئی بھی اٹھائے تو ہدایت لے لے گا, اس سے کیا؟ ایسا نہیں. متقین, متقی کا مطلب ہوتا ہے جو اپنے آپ کو بچاتا ہے. ورڈ کی بیس منطق ہے. مطلب آپ باہر جا رہے ہیں اور بارش ہو رہی ہے تو آپ نے چھتری نکال لی. کیوں؟ کہ آپ اپنے آپ کو بارش سے بچانا چاہ رہے ہیں, دھوپ سے بچانا چاہ رہے ہیں. آپ نے اپنے کپڑوں کو بچانا تو اوپر کوئی کور والا آپ نے پہن لیا, تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ پروٹیکٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو, بچا رہے ہیں. تو وہ جو بچانے والا ہوتا ہے خود کو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ متقی. تو جو اللہ کے غضب سے, اللہ کی ناراضگی سے, اللہ کی دوری سے, اللہ کے حکم کو نام کی ڈس اوبیڈینس سے جو خود کو بچاتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ متقی. اللہ نے قرآن میں کہا نا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ زنا نہ کرو, زنا نہ کرنے کی آیات تو بڑی واضح ہیں. اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. اب زنا کے قریب کا کیا مطلب ہے؟ رائٹ. سو زنا کے قریب بھی نہ جانا کیا مطلب؟ ایسی جگہ نہ جانا جو آپ کو اس طرف لیڈ کر کے لے جائے. ایسی بات میں بزی مت ہونا, ایسی چیز کو, ایسے لنک کو, ایسی ویڈیو کو, ایسی تصویر میں انڈلج نہیں ہونا, اس کو نہیں دیکھنا, ایسے لوگوں میں نہیں اٹھنا بیٹھنا, ایسی گفتگو نہیں چھیڑنی. کیا کرے گی وہ؟ سلولی آپ کو فیڈ کرتے کرتے اس طرف لے جائے گی. پہلی بار کسی غلط چیز کو دیکھا, استغفر اللہ, نہ, دوسری بار پھر استغفر اللہ نیچی آ جائے گی. آہستہ 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 کیا ہوتا جائے گا؟
وہ آپ کے برین کے اندر وہ بار بار ہٹ کرتے 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 کبھی تصویر کبھی لفظ کبھی بات. آپ اگر تقوی اختیار نہیں کر رہے, اسٹریٹ وے آپ کے سینسرز آن نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, اس چیز کو ڈیٹیکٹ نہیں کرتے, تو پھر کیا ہوگا, وہ سلولی کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی پیچھے سے کبھی آگے سے کبھی رائٹ اینڈ لیفٹ, وہ آپ کو جکڑ لے گی. ایک مقام آ جائے گا آپ کہیں گے اب تو یہ برائی کرنی مسٹ ہوگی بھائی میرے لیے, یہ تو ورنہ جان چھوڑ. دیٹ ہاؤ اٹ ورکس. یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. آپ نے وہ آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن میں ان کا قصص پڑھا, سورہ آراف میں, سورہ بقرہ میں, سورہ طہ میں بھی, اور بھی کچھ جگہوں پہ ہے. لیکن یہ جو جگہ ان پہ ایک پوری ایپیسوڈ ایک الگ الگ اینگل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائی ہے. اس میں شیطان کا جو وار ہے اس کو کہا گیا وسوسہ, فوسوسہ. وسوسہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وسپر, دل میں خیال ڈالنا. لیکن ایسی چیز کا وہ حملہ کہ وہ آپ کے پیچھے سے آواز دے, کوئی دل میں خیال ڈالے, آپ پیچھے دیکھیں تو پیچھے کوئی نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, اور پھر آیا خیال ڈالا غائب ہو گیا, آیا اپیئر ہوا خیال ڈالا غائب ہو گیا. تو یہ بار 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 آج کل پرسوں اگلے ہفتے اگلے مہینے سم ڈفرینٹ سورسز سے جو وسوسے آتے ہیں, دے بلڈ اپ ٹو اے تھنگ. وہ جو آدم علیہ السلام کو بھلا کے درخت کے پاس لے گیا, it was not a one day job. It might have taken like a long time, a long period of time. Allah knows only. لیکن وہ الفاظ کو اسٹڈی کرو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی چھوٹے سے ٹائم پیریڈ کی جاب نہیں تھی. It took him long time to do his job. تو ہمارے ساتھ تو وہ وہی کرے گا. وہ تو ہمارا بھی ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا بھی دشمن, ہمارا بھی دشمن ہے. اس نے وہی کرنا. ہمیں اپنے ساتھ جہنم لے کر جانے کا اس نے تو ٹھیکہ اٹھا لیا ہوا. اب متقی کا چھوٹا سا ورژن سمجھ آیا کہ جو اپنے آپ کو بچاتا ہے, جو اپنے سینسرز آن رکھتا ہے, جس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں, جس کی آنکھیں جو ہیں وہ فوراً اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتی ہیں, جس کی 6ویں 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں حص جو ہے وہ پکڑ لیتی ہے کہ یہ بات آگے کہاں جا رہی ہے, یہ گناہ کی طرف لے کر یہ جھوٹ کی طرف لے کر جا رہی ہے, یہ مجھے پھنسا رہی ہے, یہ کچھ شیطان کا چال ہے. غیبت is a beautiful thing. It's so yummier even than like vanilla ice cream or what is the favorite any favorite of yours, chocolate flavor. The thing is یہ ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں چیزیں اور یہ ہدایت سے دور کرتی ہیں. ہدایت اللہ کی کتاب, یہ صرف ان کو ہدایت ملے گی اس سے جو اللہ نے کلیم کیا کہ جو متقی ہیں. باقی اس کو پڑھتے رہیں ایز اے بک آف ہسٹری, ایز اے بک آف سائنس, ایز اے بک آف I don't know whatever study they want to do, theology, they can study it. ان کو اس سے ہدایت نہیں ملے گی. اللہ knows better. وہ مالک ہے, وہ خالق ہے, ٹھیک ہے. ہدایت دینے والا صرف انسان تو کلیم نہیں کر سکتا. اللہ کا کلام کہہ رہا ہے ہدن للمتقین, یہ متقیوں کے لیے جو خود کو بچاتے ہیں, یہ ان کے لیے ہدایت ہے. جو خود کو بچائے گا تو بچا کے رکھے گا, اور کس کے لیے بچائے گا؟ اللہ کے لیے بچائے گا نا. تو جو اللہ کے لیے بچائے گا تو اللہ کی طرف آئے گا, اللہ کا کلام پھر اس کے لیے کھل جائے گا. اس کے دماغ میں آلریڈی ایک روم کریٹ ہو گیا, اس کے دل میں آلریڈی جگہ کریٹ ہو گئی کہ میں نے اللہ کے لیے اپنی آنکھوں کی حفاظت کی, میں نے اللہ کے لیے یہ برائی چھوڑی, میں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو پاک رکھا, میں نے اللہ کے لیے یہ کام کیا, میں نے اللہ کے لیے اپنے ماں باپ کی خدمت کی, میں نے اللہ کے لیے اپنی بیوی سے پیار کیا, میں نے اللہ کے لیے اپنے بچوں کی پرورش کی, میں اللہ کے لیے ان کا خیال رکھتا ہوں, میں اللہ کے لیے اپنے محلے میں ظلم نہیں ہونا دیتا, میں اللہ کے لیے ظالم کے خلاف کھڑا ہوتا ہوں. وہ جو اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے نا, وہ ڈرتا ہے, وہ یوم آخرت سے ڈرتا ہے, وہ اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتا ہے. وہ ڈر, وہ متقی آدمی, وہ مرد و عورت, وہ جب قرآن اٹھاتے ہیں, وہ جب اس کو پڑھتے ہیں, ان کو ہدایت ملتی ہے اس سے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ میرے خالق کا کلام ہے اور یہ مجھے حق کی طرف لے کر جائے گا. پھر ان کو اس میں سے وہ جو متشابہات آیت ہیں ان میں وہ نہیں پڑھتے, وہ واضح احکامات میں پڑھتے ہیں. ان کو شروع میں ہی اللہ نے بتا دیا الف لام میم,
You don't know anything. I know everything. Take whatever I'm giving you. That's all. जिस रास्ते आपने नहीं जाना उसके बारे में तैयारी करने की क्या जरूरत, और जिस रास्ते आपने वापस जाना है अल्लाह के यहाँ, तैयारी तो उसकी चाहिए. इसको यहाँ वाइंड अप करते हैं. टू रिसाइट इट अगेन, ज़ालिकल किताबु ला रैब फी. पढ़ के समझ के, और आप पढ़ेंगे कब? जब आपको अरबिक आती होगी. कुरान तो उर्दू में नहीं है, कुरान तो इंग्लिश में नहीं है. दीज आर ऑल ट्रांसलेशन ओनली. ट्रांसलेशन से तो कुरान की समझ नहीं आ सकती, बिल्कुल नहीं आ सकती. आपको तफसीर पढ़नी पड़ेगी. आज शुरू करें, सुबह शुरू करें, शाम को शुरू कर लें, कॉपी ख़रीद के ले आएँ, किसी से मांग लें, अल्लाह के कलाम की तफसीर पढ़ना शुरू करें. हमें सिर्फ तब समझ आए. एक बात बता के इस वीडियो को बंद करते हैं. मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं, मेरे घर आए, मुझे कहते हैं अच्छा आप तफसीर पढ़ते हैं, कौन सी पढ़ते हैं? मैंने कहा बस मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ढेर सारी पढ़ता हूँ, एक टाइम में 3-4 लेकर चल रहा हूँ. दैट्स फॉर माई ओन लर्निंग पर्पज़. आप किसी एक को भी लेके चलें, दैट्स मोर देन एनफ फॉर यू. कहते हैं यार वो जो फ़लाँ तफसीर है ना, उसमें ये मसला है, लेकिन वो जो दूसरी तफसीर है उसमें ये मसला है. मैंने कहा आपने वो फ़लाँ पढ़ी है? कहते नहीं. जो दूसरी की बात कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं मुफस्सर को, उसको पढ़ा है? कहते नहीं. मैंने कहा आपने पढ़ा ही नहीं है, आपको क्या पता क्या मसला है? नहीं वो ऐसे तर्जमा करते हैं, वो ऐसे तफसीर करते हैं, वो ऐसे करते हैं. मैंने कहा आपने पढ़ा है? आपने जब पढ़ा ही नहीं है तो आपको कैसे पता चल गया कि उसमें मसला है? मैंने कहा मुझे सिर्फ एक आयत या एक लफ्ज़ का तर्जमा और तफसीर जो आपने पढ़ रखा है मुझे बताएं, फ़लाँ मुफस्सर ने ये किया और फ़लाँ ने उसके बिल्कुल खिलाफ किया. ऐसा हो ही नहीं सकता. वो लोग जो चाहते हैं कि आप ईमान के बाद दोबारा कुफर में चले जाएं, अल्लाह ने बड़ा वाज़ेह कुरान में ये बताया हमें, आप पढ़ लें. अल्लाह कहता है कि वो मोहब्बत करते हैं इस आइडिया से, इस बात से कि आप ईमान को छोड़ के वापस कुफर में चले जाएं. वो आपके दिलों में इस तरह के दाग, इस तरह की मैल डालते हैं, ऐसे वसवसे डालते हैं कि वो फलाने हैं, वो फलाने हैं. ये फिर आपको जो तफसीर मुयस्सर आती है उठा के पढ़ लें, अपने मसलक की. आप जिस मसलक में, आई डोंट नीड टू आस्क एंड आई डोंट नीड टू टेल. आप पहले हदीस हैं, आप पहले तशी हैं, आप देवबंद हैं, आप बरेलवी हैं, आप जो मर्जी हैं, आप अपने मसलक की तफसीर उठाएं, उसको पढ़ना शुरू कर दें. अल्लाह के कलाम से तो जुड़े ना. 19-20 की छोटी मोटी बातों में आगे पीछे तर्जमे फ़र्क आता रहता है. वो तो बड़ी नॉमिनल सी चीज़ है, और वो मस्ट है. वो तो मस्ट है, वो तो होना चाहिए. क्योंकि ये जो मुफस्सरीन तफसीर करते हैं वो लिखते हैं कि हमारे नज़दीक हमें लगता है कि ये अल्लाह के कलाम का मतलब है. वल्लाहु व रसूलुहु आलम. हकीकत सिर्फ अल्लाह और उसका रसूल जानता है. अलिफ लाम मीम से ये बात हमने अभी सीखी ना कि सिर्फ अल्लाह जानता है, अनटिल अनलेस जो हमें वो बता दे. तो आप प्लीज़ तफसीर की किताब उठाएं, आप पढ़ना शुरू करें. इस उम्मा की जो बुरी हालत है, हम इसको बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उसको आप तब तक रेस्क्यू नहीं कर सकते जब तक आप कुरान को नहीं समझ सकते. आपको समझना है, फिर आप सीरा उठाएं, और आप अपने बीवी को, अपने बच्चों को, अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में इसको एक कल्चर बनाएं. वो फिर जो पढ़े समझें, शाम को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में बैठ कर उसको डिस्कस करें. लड़े नहीं, लड़ाई ना करें. ठीक है. आपने अपने आप को करेक्ट करने के लिए, अल्लाह की रस्सी से बांधने के लिए, उसके साथ कनेक्ट होने के लिए, मजबूती से पकड़ने के लिए अपने इस कलाम को पढ़ना, ना कि तफर्रके में पढ़ने के लिए, लड़ने के लिए, बताने के लिए कि अना खैर मिन हूँ, मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं ज़्यादा कुरान जान चुका हूँ, मेरे ऊपर अल्लाह माफ़ करे, बड़े को असरार खुल गए हैं. ऐसा नहीं, उस जगह जाने की ज़रूरत नहीं. वो सारे शैतान के वार हैं. अल्लाह हमें, आपको, सबको अपनी रज़ा अता फ़रमाए. अल्लाह हमें माफ़ करे, अपने कलाम से जोड़े, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से जोड़े, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत अतहार के रस्ते पर चलने वाला बनाए, ताकि ये उम्मत गैरत करे, जागे और अपना खोया हुआ मकाम वापस हासिल करे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.